ڈاکٹر عافیہ صدیقی ڈاکٹر صاحب 20 سال کے بعد فوزیہ صدیقی صاحبہ سینیٹر مشتاق کی کاوشوں سے امریکہ گئی ہیں. ان کی ڈاکٹر صاحب ملاقات ہوئی ہے اور 20 سے تقریباً زیادہ سال ہو گئے ہیں کہ یہ ملاقات پاسبل ہوئی ہے، اور یہ بھی بڑا ایک المیہ قسم کی ملاقات ہے. گلے نہیں مل سکے ڈاکٹر صاحب، ہاتھ نہیں ملا سکے، ایک موٹا شیشہ دونوں کے درمیان میں حائل تھا، اور یہ بھی اجازت نہیں تھی کہ فوزیہ صدیقی عافیہ صدیقی کے بچوں کی تصاویر موبائل پہ ہی انہیں دکھا سکیں. اور 2.5 گھنٹے یہ طویل ملاقات رہی. انہوں نے اپنا حال سنایا. وہ خاکی وردی جیل کی میں ملبوس تھیں، سر پہ چوٹ لگی تھی، بات سننے میں دقت محسوس ہو رہی تھی، سامنے کے دان ٹوٹ گئے تھے. والدہ کے بارے میں وہ پوچھ رہی تھیں، انہیں معلوم نہیں کہ ان کی والدہ وفات پا چکی ہیں. تو یہ صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب. اب ایک تو سینیٹر مشتاق صاحب کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، انہوں نے وہاں شکوہ کیا کہ حکومتوں نے اس پر کوئی پراپر کام کیا نہیں. دیکھیں، میرے خیال میں یہ کہانی جہاں سے شروع ہوتی ہے، بہت سارے لوگ تو اس بات کو بھول ہی گئے ہوں گے، یا شاید بہت سارے لوگوں کو تو علم ہی نہیں ہوگا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے کون. بالکل صحیح. ان کو 2003 میں گرفتار کیا گیا افغانستان کے قریب، اور یہاں سے گرفتار کر کے امریکہ لے جایا گیا. اور اس دنیا میں جو جدید دنیا جو اپنے آپ کو انسانیت کے علمبردار کہتے ہیں، اور یہ امریکہ جو اپنے آپ کو انسانیت کا علمبردار کہتا ہے، اس ملک میں ایسی خاتون کو جو نیورو سائنٹسٹ ہے اور MIT کی پڑھی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. اور MIT اس وقت پوری دنیا کا نمبر 1 ادارہ ہے. تمام یونیورسٹیوں میں پہلے نمبر پہ یونیورسٹی MIT ہے. تو وہاں سے پڑھی ہوئی، اور اس کو سزا سنائی ہے. جرم جو بھی تھا، جرم یہ تھا کہ انہوں نے فائرنگ کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی جو بڑی مضحک خیز سی صورت فائرنگ ہوئی نہیں ہے. جی فائرنگ ہوئی نہیں ہے. خود جرم کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ امریکی فوجیوں پر فائرنگ کرنے کی کوشش کی. بالکل ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب وہاں یعنی کئی فوجی موجود ہیں، یہ نہتی لڑکی ان سے گن چھین کے ان پہ فائر کرنے کی کوشش کرتی ہے. یعنی اتنے سارے فوجیوں سے گن چھین کر ان پر فائرنگ کرنے کی کوشش کی ہے. اس طرح کا ایک مضحکہ خیز الزام لگا کر اس کو سزا سنائی گئی ہے امریکہ کے شہر نیو یارک کے اندر، اور سزا سنائی گئی ہے 86 سال کی. آپ اندازہ کریں، 86 سال کی اس کو سزا سنائی گئی ہے. یعنی کوئی انسانی بات ہوتی ہے، کوئی انسانیت سے قریب سے بھی یوں لگتا ہے کہ انسانیت چھو کر کے بھی نہیں گزری. بالکل صحیح. اب پھر یوسف صاحب اس کو 20 سال ہو گئے. یعنی 2003 کا واقعہ ہے، آج ہم 2023 میں بیٹھے ہیں. 6 مہینے کا بچہ اس سے چھین لیا گیا، اور وہ آج نوجوان ہے، اور اس کی بیٹی ڈاکٹر بن چکی ہے، اس کی ماں فوت ہو چکی ہے. یعنی 20 سالوں کے اندر دنیا بدل جاتی ہے. بالکل. اور 20 سال وہ خاتون بیچاری اس میں قید میں ہے. نہ اسلامی حکومتوں کو خیال آیا ہے، نہ پاکستان کی حکومت کو خیال آیا ہے، نہ ہی کوئی. ایون میں تو یہ بھی کہوں گا، آج ہم شکریہ ادا ضرور کریں سینیٹر مشتاق احمد خان کا، اور کہ وہ ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو لے کے وہاں گئے ہیں، یا پھر وہ جو وکیل ہے وہاں کا امریکی. یہ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، 20 سال بعد ان کو خیال آیا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، کہ 20 سال بعد ان کو خیال آیا کہ آج ہم ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو وہاں لے جائیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات کروا دیں، ہم اس کی رہائی کی کوشش کریں. اب بھی کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ رہا ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی ہیں، اور کوئی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 20 سال سے اگر چند سینیٹرز ہی لگے ہوتے اور چند لوگ انفرادی طور پر ہی کوشش کر رہے ہوتے تو آج تک کوئی نہ کوئی رزلٹ تو باہر نکلتا. بالکل صحیح. لہٰذا میرے خیال میں پہلے تو ہم سب ستو پی کے سوئے رہے ہیں. ساری امت مسلمہ جیسے ہمیشہ مختلف معاملات کے بارے میں سوئی رہتی ہے، آج تک ہم سوئے رہتے ہیں. عوام نام لیتے رہے ہیں، عوام نے بہت کوشش کی ہے، اور عوام نے ہمیشہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام خاص طور پر اور پوری دنیا کے جو مسلمان عوام ہیں بالعموم، سب نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات کی ہے. ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے بڑی تحریک چلائی، لیکن یہ کچھ کر سکتے نہیں تھے، اور نہ کچھ کر سکے. آج اگر ایک سینیٹر اٹھا ہے اور اس نے انفرادی طور پر کچھ کوشش کی، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پہلے بھی کوئی لوگ اٹھتے تو کوئی کوشش کرتے تو کوئی چیزیں جو ہیں وہ نتیجہ خیز ہو سکتی تھیں. بالکل. لہٰذا جہاں ہم شکریہ ادا کریں سینیٹر مشتاق احمد خان کا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور بہت خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے ان کو، اور پیش کیا جانا بھی چاہیے کہ ایک آدمی نے کوشش کی ہے. لیکن میرے خیال میں یہ بہت دیر کر دی ہم نے یہ کوشش کرنے میں بھی. چلیں، دیر آید لیکن درست آید نہیں ہے. اب بھی اگر کوئی کام ہو جائے تو
تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کو، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ کام ہوگا.